سورہ غافر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا مہربان و شفیق۔ حامیم، آمین۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کی تنزیل اللہ کی جانب سے ہے جو غالب اور دانا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، جو گناہ معاف کرنے والا، توبہ کا قبول کرنے والا، شدید عذاب دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے اور سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، آیات الہی میں وہی جھگڑتے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے، اس کے بعد مختلف شہروں میں ایسے لوگوں کا دندناتے پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ رکھے۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور ان کے بعد مختلف امتوں نے بھی یہ کام کیا۔ ہر قوم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ ارادہ کیا کہ انہیں گرفتار کر لیں، ان سب نے باطل کا سہارا لے کر حق کو نیچا دکھانا چاہا، آخر کار میں نے انہیں پکڑ لیا، دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح آپ کے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر ثابت ہو چکا ہے جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے، یہ لوگ یقیناً جہنمی ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اور جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، وہ سب کے سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح میں مصروف ہیں، وہ رب پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پروردگار تو اپنی رحمت اور اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لہٰذا ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کا اتباع کرتے رہے، اور تو انہیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم۔ بار الہا تو انہیں ایسی سدا بہار جنتوں میں داخل کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کی آباء و اجداد اور ان کی ازواج و اولاد میں سے جو صالح ہوں انہیں بھی اس نعمت سے نواز، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظیم۔ اور انہیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ، تو نے جسے قیامت کے دن کی سزا سے بچا دیا، اس پر بڑا رحم کیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے اس سے زیادہ غضبناک اللہ ہو رہا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کر دیتے تھے. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. وہ لوگ کہیں گے خدایا تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت سے ہمکنار کیا اور 2 مرتبہ زندگی عطا کی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا یہاں سے بچ نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. جواب ملے گا یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جب تمہیں خدا واحد کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے اور اس کے ساتھ شرک کو تم تسلیم کرتے تھے. اب فیصلہ خدا بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وہی تو ہے جو تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے روزی اتارتا ہے، مگر اس سے وہی نصیحت حاصل کرے گا جو خدا سے لو لگائے گا. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لہذا تم اپنے دین کو خالص کر کے اللہ کو پکارو، وہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وہ بلند مرتبت عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح کو نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن سے متعلق لوگوں کو ڈرائے. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. جس دن وہ نکل کر سامنے آ جائیں گے ان کی کوئی بات بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی. دریافت کیا جائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ آواز آئے گی اللہ کی جو واحد و قہار و غالب ہے. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. آج کے دن ہر متنفس کو اس کے کیے کی جزا دی جائے گی. آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اللہ بہت جلد حساب کر لے گا. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. اور اے محمد آپ انہیں اس دن سے ڈرائیے جو آ کر رہے گا جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ غم کے گھونٹ پی کر کھڑے ہوں گے. ظالموں کا نہ تو کوئی جگری دوست ہوگا اور نہ ہی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. وہ نگاہوں کی خیانت اور دلوں میں پوشیدہ رازوں سے بھی واقف ہے. واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء
ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اور اللہ حق پر مبنی فیصلہ کرے گا، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوة واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ خود دیکھ لیتے ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور زمین میں ان کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ یہ انجام اس لیے ہوا کہ ان کے مرسلین ان تک واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، اللہ نے انہیں گرفت میں لے لیا، بے شک اللہ بڑی قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح استدلال کے ساتھ بھیجا تھا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف انہوں نے کہا یہ جادوگر اور جھوٹا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ جب وہ ہماری جانب سے حق لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایمان لا کر ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کی چال تو بالکل ناکام تھی۔ وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ فرعون نے کہا مجھے نہ روکو، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، وہ اپنے رب کو پکار کر دیکھ لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا یا وہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ میں آ گیا ہوں، اور ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو روز حساب پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ اور آل فرعون کے ایک مرد مومن نے جو اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا یہ کہا کیا تم لوگ ایسے شخص کے قتل کے در پہ ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پروردگار کی جانب سے
معجزات لے کر آیا ہے، اب اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پلٹے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جن باتوں سے ڈراتا ہے اس کا کچھ وبال تم تک بھی پہنچے گا۔ بے شک اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والا اور جھوٹا ہو۔ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تمہاری بادشاہت ہے اور زمین میں تم کو غلبہ حاصل ہے، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی مشورہ دے رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے، اور میں درست راستے کی جانب ہی تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب۔ اور ایمان لانے والے شخص نے کہا اے میری قوم والو، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر وہ دن نہ آ جائے جیسا پہلی امتوں پر آ چکا ہے۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد۔ جیسا قوم نوح اور عاد اور سمود کا حال ہوا اور ان کے بعد والوں پر جو وقت آیا تھا، اور اللہ بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ اور اے میری قوم والو، میں تمہارے بارے میں پکارے جانے والے دن سے ڈرتا ہوں۔ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگتے نظر آؤ گے اور تمہارے لیے خدا کے سوا کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اللہ جسے گمراہی میں رہنے دے پھر اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اس سے پہلے یوسف تم تک معجزات لے کر آئے تھے، وہ تمہارے پاس جو کچھ لے کر آئے تھے تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کسی رسول کو ہرگز نہیں بھیجے گا۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کو گمراہی میں رہنے دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی مزاج ہوتے ہیں۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ جو اپنی جانب کسی سند کے آئے بغیر ہی اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ رویہ اللہ کے نزدیک اور مومنین کے نزدیک بے حد ناپسندیدہ ہے۔ اللہ اسی طرح ہر متکبر اور سرکش انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تیار کرو، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں۔ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه
كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. آسمانوں کے راستوں تک تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بد عملی کو خوشنما بنا دیا گیا اور اسے راہ راست سے روک دیا گیا. وہ فرعون کی چال کا انجام تباہی تھا. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. اور ایمان لانے والے شخص نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم میرا اتباع کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہوں. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. اے میری قوم والو، یہ دنیاوی زندگی تو بس چند روز سرمایہ ہے، اور یقیناً آخرت ہی ہمیشہ کے قیام کی جگہ ہے. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. جو برائی کا ارتکاب کرے گا تو اسے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیک عمل کیا، وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے اور اس میں بے حساب رزق پائیں گے. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اے میری قوم کے لوگو، آخر بات کیا ہے؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آتش جہنم کی طرف دعوت دیتے ہو. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تمہاری دعوت یہ ہے کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کا ایسا شریک بنا لوں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں زبردست اور مغفرت کرنے والے خدا کی طرف. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. حق یہ ہے کہ تم مجھے جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اس دعوت کی نہ تو دنیاوی حقیقت ہے اور نہ ہی اخروی. ہم سب کی بازگشت اللہ کی طرف ہے اور حد سے تجاوز کرنے والے ہی جہنمی ہیں. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. میں تم سے جو بات کہہ رہا ہوں عن قریب تم اسے یاد کرو گے. میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، یقیناً اللہ اپنے بندوں پر نگہبان ہے. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. تو اللہ نے اس مومن کو ان کے برے منصوبوں سے بچا لیا اور آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
آتش جہنم کے سامنے انہیں صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ یاد کرو جب جہنم میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے ہم تو تمہارا اتباع کر رہے تھے، اب کیا تم آتش جہنم کے کچھ حصے سے ہمیں بچا لو گے؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد۔ تو متکبرین یہ جواب دیں گے ہم سب کی منزل ایک ہے اور اللہ نے بندوں کے مابین فیصلہ کر دیا۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ اور پھر جہنم کے ساکنین جہنم کے خازنین سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے عذاب میں ایک دن کی تخفیف کر دے۔ قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ وہ جواب دیں گے کیا تمہارے مرسلین تم تک معجزات و دلائل لے کر نہیں آتے رہے؟ وہ کہیں گے ہاں، تو خازنین جہنم سے کہیں گے تم خود ہی پکار کر دیکھ لو، اور کافروں کی پکار تو بیکار ہی ثابت ہوگی۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنے رسولوں اور مومنین کی مدد دنیاوی زندگی میں بھی کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب سارے گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ جس دن ظالمین کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی، ان کے لیے لعنت اور برا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو ہدایت سے نوازا اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ جو سراپا ہدایت اور نصیحت ہے صاحبان عقل کے لیے۔ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار۔ اے نبی آپ صبر سے کام لیں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ گناہوں کے لیے مغفرت طلب کریں اور شام و سحر رب کے حمد کی تسبیح کریں۔ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ بے شک جو لوگ آیات الہی میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑ رہے ہیں، جو ان کے پاس آئی ہو اور ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہو، وہ اس بڑائی تک رسائی نہ پا سکیں گے، لہذا آپ اللہ سے پناہ طلب کیجیے، بے شک وہی ہر بات سننے والا
اور ہر عمل دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت بڑا کام ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ اندھا اور دیکھنے والا دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ایماندار اور اعمال صالحہ بجا لانے والے اور بدکار ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا تم مجھ سے دعا طلب کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا يشکرون۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنا دیا ہے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ یہی تمہارا رب ہے جو ہر شے کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو آیات الہی کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور تمہاری تصویر کشی کی اور اچھی صورت بنا دی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق فراہم کر دیا۔ وہی تمہارا رب ہے، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ وہ زندہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، دین کو خالص کر کے اسی کو پکارو، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ اور آپ فرما دیجئے کہ مجھے ان ہستیوں کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو،
جبکہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے بینات واضح دلائل آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے حضور سر تسلیم خم کر دوں۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ لوتھڑے سے خلق فرمایا ہے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر تمہاری نشو و نما کرتا ہے تاکہ تم پوری توانائی حاصل کر لو، پھر تمہیں بڑھاپے کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی پہلے اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ اور شاید تم عقل سے کام لو۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر وہ جس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو آیات خداوندی میں جھگڑتے رہتے ہیں، انہیں کس طرح گردش دی جا رہی ہے؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون۔ جنہوں نے اس کتاب کو اور ان تمام کتابوں کو جھٹلا دیا جنہیں ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا تھا، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون۔ جب ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوں گے اور زنجیروں میں جکڑ کر انہیں کھینچا جا رہا ہوگا۔ في الحميم ثم في النار يسجرون۔ کھولتے ہوئے پانی کی طرف، پھر وہ دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون۔ پھر ان سے دریافت کیا جائے گا وہ کہاں ہیں جنہیں تم شریک قرار دیتے تھے؟ من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين۔ اللہ کے سوا وہ جواب دیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی بھی چیز کو نہیں پکارتے تھے، اس طرح اللہ کافروں کو گمراہی میں باقی رہنے دے گا۔ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون۔ تمہارا یہ حشر اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق بات پر مگن تھے، اور مزید یہ ہے کہ تم اس پر اترا رہے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہو، گھمنڈ کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ اے رسول آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے،
یا تو ہم جس عذاب سے انہیں دھمکاتے رہے ہیں ان میں سے کچھ آپ کو دکھلا دیں گے، یا اس سے پہلے آپ کو دنیا سے اٹھا لیں گے، ان سب کو پلٹ کر تو ہماری ہی طرف آنا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور بتحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے ہیں، ان میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ سے بیان کر دیے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے، اور کسی پیغمبر کے بس میں نہ تھا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کوئی معجزہ لے آتا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت اہل باطل سراسر خسارے میں رہے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان میں سے کسی پر سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی خواہش ہے تم ان پر سوار ہو کر وہاں پہنچ جاؤ۔ تمہیں ان چوپایوں اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ۔ اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تم بھلا اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آ جاتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جو تعداد میں ان سے زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور ان کے شاندار آثار زمین میں نظر آتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جب ان کے پیغمبر واضح معجزات لے کر آئے تو اپنے اس علم پر مگن تھے جو ان کے پاس تھا، پھر اس چیز نے ان کا احاطہ کر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہا، ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کو مان لیا اور ہم ان تمام معبودوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم شریک گردانتے تھے۔ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ لیکن ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان لانا ان کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافروں کو مکمل خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔